دوستو آج ہم آپ کو سیر کروائیں گے دنیا میں عالمی طور پر شہرت یافتہ ملک مصر کی۔ مصر بہت ہی قدیم اور پراسرار تاریخ رکھنے والا ملک ہے۔ مصر کی تاریخ 4000 قبل مسیح سے بھی پہلے کی ہے۔ دنیا کا قدیم ترین فیشن ڈریس ہو یا پھر روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والی تمام اشیاء، جس میں کنگھی ٹوتھ برش مصر کے باشندوں کی ایجاد ہے۔ یہاں تک کہ سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں اور مہینوں میں کتنے دن ہوتے ہیں، مصر کے باشندوں نے اس دنیا کو بتایا ہے۔ مصر ایک قدیم ملک ہے جس کا مکمل نام عرب جمہوری مصر ہے۔ اس ملک کے ایک طرف افریقہ اور دوسری طرف ایشیا ہے، اس لیے مصر کو ایشیا اور افریقہ کے درمیان پل بھی کہا جاتا ہے۔ مصر کا کل رقبہ 10,10,450 مربع کلومیٹر ہے۔ رقبے کے لحاظ سے یہ دنیا کا 29واں بڑا ملک ہے۔ اس ملک کی کل آبادی 9,47,09,740 لوگوں پر مشتمل ہے۔ اس ملک کا سب سے بڑا شہر قاہرہ ہے اور اسے ملک کا دارالحکومت ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ مصر کا پرچم 3 رنگوں پر مشتمل ہے، سرخ، سفید اور کالے رنگ پر، اور اس کے درمیان ایگل بھی موجود ہے جو اس ملک کا قومی پرندہ اور جرأت کا نشان بھی ہے۔ دوستو پہلے ذکر کرتے ہیں مصر کی تاریخ کے متعلق۔ اہرام مصر اور دریائے نیل کے متعلق تو سبھی نے سنا ہوگا، لیکن اگر مصر کی اسلامی تاریخ کے لحاظ سے بات کی جائے تو مصر حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے بھی پہلے سے موجود ہے، اور اللہ پاک نے اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے پیغمبروں کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا۔ اس وقت یہ لوگ جانوروں اور دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے۔ اس وقت ان کے خداؤں کی تعداد 12,000 سے بھی زیادہ تھی۔ ان سب میں بڑا خدا را تھا اور یہ سورج کا دیوتا مانا جاتا تھا۔ مصر کی تاریخ کے مطابق 4000 قبل مسیح میں بادشاہ ہارون نے چھوٹی بڑی ریاستوں کو فتح کر کے قبضہ کر لیا اور اس طرح تمام ریاستوں کو ایک ہی حکومت میں شامل کر لیا۔ اس طرح مصر پر فرعون کی حکومت کا آغاز ہو گیا۔ فرعون کوئی خدا تو نہیں تھے بلکہ خدا ہونے کا دعویٰ کیا کرتے تھے۔ فرعون شاہی خاندان کے ان افراد کو کہا جاتا ہے جو حکومت پر فائز ہوتے ہیں، یعنی بادشاہوں کو، جیسے انڈیا اور پاکستان میں حکمرانوں کو بادشاہ کہا جاتا ہے، چین میں خاقان، روس میں راز، روم میں قیصر اور ایران میں قیصرہ کہا جاتا ہے۔ ان فرعونوں نے پورے مصر اور 7 شامل علاقوں پر حکومت کی اور ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ ان فرعونوں کا خیال تھا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب ہم دوبارہ زندہ ہوں گے اور پھر سے اس ملک پر حکومت کریں گے۔ اسی مقصد سے فرعونوں نے اہرام مصر تعمیر کروائے۔ ان بڑے بڑے اہراموں میں اپنی لاشوں کو محفوظ کرنے کے لیے خفیہ کمرے بھی بنوائے۔ جب یہ فرعون مر جاتے تو ان کی لاشوں کو یعنی ممی بنا لیا جاتا۔ ان فرعونوں کے پیٹ سے دل کے علاوہ تمام چیزیں نکالی جاتی اور ان کو کیمیکل لگا کر 1.5 کلومیٹر لمبی کپڑے کی پٹی سے لپیٹ کر ان کمروں میں رکھ دیا جاتا۔ فرعونوں کی طرف سے سب سے پہلا اہرام 2600 قبل مسیح میں بنوایا گیا۔ اس کے بعد گیزا کا اہرام بھی تعمیر کروایا گیا، جسے بنانے میں 26 سال کا عرصہ لگا، جس میں 2 ملین چونے اور دیگر پتھروں کا استعمال کیا گیا۔ اس اہرام کو تعمیر کرنے کے لیے 10 ملین مزدوروں نے کام کیا۔ اس اہرام کو تعمیر کرنے والے فرعون کا نام خوفو تھا۔ ان اہراموں کو تعمیر کرنا اپنی قبر خود تیار کرنے کے برابر تھا۔ ان فرعونوں نے دور دراز کے علاقوں پر حملے کر کے اپنی سلطنت میں اضافہ کر لیا اور یہی ان کے غرور و تکبر کی وجہ بنا۔ اس طرح یہ اپنے آپ کو خدا کہنے لگے اور لوگ ان کی پوجا کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعونوں پر اپنے انبیاء کو بھیجنا شروع کر دیا، اور ایک وقت ایسا بھی آیا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ اس وقت مصر کے 19ویں اور خاندان کے 3رے فرعون کا دور تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا اور اسی فرعون کے گھر پر پرورش کا انتظام بھی فرمایا، جو اس کی جان کا دشمن تھا۔ اس فرعون نے اپنی حکومت اپنے بیٹے کے حوالے کر دی اور یہی وہ بادشاہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کر رہا تھا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اہل ایمان کے لیے بحر کلزم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی وہاں سے گزر گئے
اور فرعون گزرنے لگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے راستہ بند ہو گیا۔ فرعون اور اس کے ساتھی ڈوب کر غرق ہو گئے اور فرعون ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بن گیا۔ 2 صدیوں تک مصر ایرانیوں کی سلطنت میں چلا گیا، جسے اہل الیگزینڈر نے دوبارہ فتح کر لیا اور مخدومیوں کا حصہ بنا دیا۔ اس بادشاہ کا نام سکندری اعظم تھا۔ سکندری اعظم کی وفات کے بعد سلطنت کے آخری حکمران کلیوپیٹرا کو کہا جاتا ہے۔ اس ملکہ کی خوبصورتی کے چرچے پوری سلطنت میں اور دوسری حکومتوں میں بھی پھیل گئی۔ کلیوپیٹرا کی کہانی آج بھی فلم انڈسٹری میں استعمال کی جاتی ہے۔ کلیوپیٹرا اس وقت پوری دنیا میں سب سے حسین ترین ملکہ تھی۔ قدرت نے اس ملکہ کو اس قدر حسن سے نوازا تھا اور ہر حکمران کی یہ خواہش تھی کہ وہ اس کی بیوی بنے، لیکن وہ اسی حسن کی قیمت وصول کرتے ہوئے خود نیلامی کی سولی پر چڑھ گئی اور ایک ناقابل فراموش داستان بن گئی۔ اس کے بعد مصر میں سلطنت روم کا آغاز ہو گیا اور 7ویں صدی عیسوی میں عرب مسلمانوں نے اسے فتح کر لیا۔ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں مصر کے کافی علاقوں کو فتح کر لیا گیا تھا اور 986 میں فاطمی دور حکومت میں کارا شہر کی بنیاد رکھی گئی۔ 1750 عیسوی میں ترکی مسلمانوں نے اس پر قبضہ جما لیا۔ سلطنت عثمانیہ میں اس کو ایک عثمانی سلطنت کے صوبے کا درجہ دیا گیا اور مصر سب سے زیادہ عثمانی حکومت کے لیے پریشانیاں پیدا کرنے والا ملک تھا۔ اس کے بعد اس ملک پر محمد علی پاشا نے حکومت کی، جو عثمانی حکومت کے ایک سپہ سالار تھے۔ 1922 میں اسی خاندان نے حکومت برطانیہ کو ماننے سے انکار کر دیا اور اس کے ساتھ ہی ایک اعلان کیا کہ مصر ایک آزاد ملک ہے۔ اس اعلان کے بعد انقلابیوں نے زور پکڑا اور بہت ساری تحریکی چلائی۔ 23 جون 1992 کے دن انقلابیوں کی محنت رنگ لائی اور اگلے ہی سال مصر ایک عرب جمہوری مصر کے نام پر وجود میں آیا۔ آزادی کے بعد مصر کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات خراب ہو گئے اور کئی دفعہ ان کے درمیان جنگیں بھی ہوئی۔ 2013 میں صدر محمد مرسی کی حکومت کا تختہ الٹ ہو گیا اور مصری جنرل عبدالفاتح مصری صدارت کے عہدے پر فائز ہوئے اور مصطفیٰ کمال برائے نام کے ہی وزیر اعظم ہے۔ پاکستان نے اسرائیل کے خلاف مصر کی جنگی اور مالی تعاون بھی پیش کیا۔ 20,000 سے بھی زیادہ پاکستانی اس وقت مصر میں مقیم ہیں۔ دریائے نیل کو دنیا کا سب سے بڑا دریا مانا جاتا تھا، لیکن اب اسے ایمیزون کے بعد دریائے نیل کو دنیا کا دوسرا بڑا دریا مانا جاتا ہے۔ مصر آج بھی دنیا میں کھجور فروخت کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے۔ انجیر کی پیداوار کے حوالے سے دوسرا بڑا ملک، اسٹرابری کی پیداوار کے لحاظ سے چوتھا بڑا ملک، بھینسوں کی دودھ کی پیداوار کے حوالے سے اور پیاز کی بینگن پیدا کرنے والا 5واں بڑا ملک ہے۔ اس کے علاوہ گندم، مکئی، گنا، فروٹ، سبزیاں اور چاول سب سے زیادہ پیدا ہونے والی کاشت ہے۔ اس ملک میں ہر سال 1 کروڑ سے زیادہ سیاح آتے ہیں، جن سے اس ملک کو 20 کروڑ سے زیادہ کی آمدن اور 20% لوگ اس کاروبار سے منسلک ہیں۔ زراعت کے شعبے کے علاوہ کیمیکل انڈسٹری اور ٹیکسٹائل مصر کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہی ہے، جبکہ کروڈ آئل اور قدرتی گیس سے مصر اچھی خاصی رقم کما رہا ہے۔